بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایسا صدیوں بعد ہوا ہے کہ 8، 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشوراء، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا مبارک دن ایک ساتھ آگے ہیں، اور جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو ایسا موقع سالوں بعد آتا ہے۔ اس خاص موقع پر پانی کے گلاس پہ اللہ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا سلام، یا مومنو 21 بار پڑھ کے دم کر لے جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آج اس عمل کو آزمائیں اور پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عمل کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ 8، 9 اور 10 محرم کے دن بڑے بڑے اعمال، تسبیحات اور وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن پانی کے گلاس پہ یا اللہ، یا سلام، یا مومنو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ پانی کا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اس پانی کے گلاس پہ یا اللہ، یا سلام، یا مومنو کو پڑھ کے بیمار کی شفا کی نیت کریں گے تو بیمار کی بیماری جسم کے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ شخص آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے یہ پانی بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور یہ صرف 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشوراء، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کا خاص عمل ہے۔ اگر آج کے دن کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر پورا ایک سال پچھتانا پڑے گا۔ محرم کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ محرم کے ایک روزے کا بدلہ پورے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو جو بندہ جان لیتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ محرم کا مہینہ کتنا فضیلت اور برکت والا ہے، ہم اپنی دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر چیز کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال پڑھیں۔ اللہ والو، اس مہینے کی قدر کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ محرم کے پہلے 7 دن لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اب محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ پانی کے گلاس پہ آپ نے اللہ کے یہ 3 نام، ایک قرآنی سورت مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ، یہ 3 عمل آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ 8 محرم کے دن پڑھ لیں، آپ چاہیں 9 محرم کے دن پڑھ لیں، یا 10 محرم والے دن پڑھ لیں۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پورے 3 دن اور 3 راتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ محرم کی پہچان پانی سے ہوتی ہے۔ مسلمان کو پانی کی کمی، لوگوں نے پانی تک نہ پہنچایا۔ آج اس پانی پہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش ہمیں یہ اعمال کسی نے پہلے بتائے ہوتے تو آج ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہوتے، آج غربت کا یہ عالم نہ ہوتا۔ لیکن ابھی موقع مل رہا ہے تو اس وظیفے کو کریں، یقین کامل سے پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ لاپرواہی کریں گے تو وظیفے کا نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کی حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ اب توجہ کریں، عمل کا طریقہ، عمل کی ایک ایک بات بتا رہا ہوں۔ یہ پانی جو آپ کے گھر میں سادہ استعمال کیا جاتا ہے، سادہ فلٹر کا پانی لے لیں۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اللہ والوں نے پڑھا ہے، انہوں نے پاک صاف حالت میں کیا۔ آپ بھی پاک صاف حالت میں کریں۔ اگر آپ یعنی عورتیں خاص ایام میں ہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد کر لے تو پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ ہر مقصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پیارے بھائیو، اس پانی کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے، ایک ایک نقطہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ پہلے عمل کا طریقہ سن لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بجے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر 8، 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشوراء، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن گزر گیا تو پیارے بھائیو، اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، پھر آپ کو پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آج
8, 9 और 10 मुहर्रम, यौम अशूरा, जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन अगर आप इस अमल को करते हैं तो आप पूरा साल कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कभी किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। अल्लाह आपकी हर मुश्किल परेशानी को गायब से दूर फरमा देगा, हर बीमारी को शिफा दे देगा। अब आपने करना क्या है, पानी के गिलास पे सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने 7 बार है। बेहतर तो यही है कि आप 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, क्योंकि इसमें अहले बैत का भी जिक्र है, इब्राहिम की आल औलाद का जिक्र है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, अपनी खास हाजत की नियत करनी है। ये पानी का गिलास पर आप जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे वो मकसद हर सुध इंशाअल्लाह पूरा होके रहता है। इस पानी पर अगर आप बीमारी के लिए पढ़ेंगे तो बीमार की बीमारी जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएगी इंशाअल्लाह। बीमार ये वजीफा खुद भी पढ़ सकता है। अगर बीमार नहीं पढ़ सकता, ऐसी हालत है, हालात ज्यादा खराब है, तो घर का कोई दूसरा फर्द भी बीमार के करीब बैठ के इस पानी के गिलास पे 8, 9 और 10 मुहर्रम को या अल्लाहु या सलामु या मोमिनु का ये खास वजीफा पढ़े इंशाअल्लाह। लाइलाज बीमारी भी इस अमल से खत्म हो जाती है। इस अमल से पूरा साल लोग पानी को दम करके रख लेते हैं और पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पानी की तासीर पूरे साल तक काफी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलिए प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले माह मुहर्रमुल हराम की 8, 9 और 10 तारीख यौम अशूरा, जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन के हवाले से खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है इंशाअल्लाह। आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। ऐ मेरे मौला, तुझे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का वास्ता। ऐ मेरे मौला, उन्होंने जिन आजमाइशों में जिंदगी गुजारी, ऐ मेरे मौला, तुझे इन हसनैन करमैन का वास्ता। हजरत फातिमा तू ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का वास्ता, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र का वास्ता, हजरत ज़ैनुल आबदीन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, तुझे 6 माह के नन्हे अली असर का वास्ता। ऐ मेरे मौला, जो तंग दस्त है, जो बेकारी है, जो फकीर है, जो मकरूज है, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए वो परेशान है, ऐ मेरे मौला, इसको इस माह मुहर्रमुल हराम के सदके, अहले बैत की कुर्बानियों के सदके, ऐ मेरे मौला, आज मुझे समेत हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बेरोजगार हैं, इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, तंगदस्त को तंगदस्तियों से निजात अता फरमा। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा मेरे मौला कि इनकी शादियों में आसानी हो जाए। वो जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं, ऐ मेरे मौला, इनकी शादियों में जहेज जैसी लानत से इनको बचा। ऐ मेरे मौला, इनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब को दूर फरमा दे। ऐ मेरे मौला, तू तो बेहतर जानने वाला है, तू हर चीज का मालिक है, तू हर चीज पे कुदरत रखता है, तू बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, इन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो मान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्त व नबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, और जो ना मांग सके, अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन। अब प्यारे भाइयों, आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार शुरू से एंड तक मुकम्मल देखना है और बताए गए तरीके से अमल भी करना है। तवज्जो के साथ, खलूसी नियत के साथ पढ़ना है और पढ़ते हुए रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर समझ जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खलूसी नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा इंशाअल्लाह। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा इंशाअल्लाह। मुहर्रमुल हराम की 8, 9 और 10 तारीख यौम अशूरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन की खुसूसी दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक चली जाए,
क्योंकि इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए। आपकी मेरी हम सब की तमाम नेक जायज हाजात मुरादें पूरी हो जाए। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक करना है और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे भाइयों देखें जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी तरह पूरी उम्मत भी परेशान है। प्यारे भाइयों आपके सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफा अगर किसी जरूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाए तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतर फैसले फरमा देगा। मैंने तो अपना हक अदा किया, अब आप भी इस वजीफे को शेयर करके जितना ज्यादा हो सके फैलाना है और मुहर्रम की 8, 9 और 10 तारीख जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का एक नुक्ता बहुत अहम है। अगर अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखा तो मेरे नजदीक आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद बन जाएंगे, आप अपने सामने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाएंगे। क्योंकि जो शख्स आज के इस खास वजीफे को एक बार इस वीडियो को शुरू से एंड तक मुकम्मल नहीं देखेगा वो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब प्यारे भाइयों अमल क्या है? आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की, खास हाजत की नियत करनी है। जैसा कि आप बीमारी के लिए नियत कर सकते हैं कि या अरहमुर राहिमीन बीमारी से शफा चाहता हूँ, अपने प्यारे हबीब के सदके बीमारी से शफा अता फरमा। फिर आपने नियत करनी है कि अगर आप में से कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, औलाद बिगड़ चुकी है, जिद्दी हो चुकी है, शराबी है, जानी है, नाफरमान औलाद के लिए नियत करें कि या अरहमुर राहिमीन नाफरमान औलाद को हसनैन करमैन के सदके फरमा बरदार बना दीजिए। इसी तरह अगर आप अपने शोहर से तंग आ चुके हैं, शोहर आपको मारता है, पीटता है, सास की सुनता है, देवरानी की सुनता है, जेठानी की सुनता है, लोगों की बातों में आता है, ये दम किया गया पानी पिलाएं, शोहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके घर में जादू जिन्नात आसेब के असरात हैं, शैतानी नुस्खे हैं, आपके रुके हुए काम कई सालों से होने का नाम नहीं ले रहे, हर काम में रुकावट है, कारोबार में बंदिशें हैं, बेटी के रिश्तों में बंदिशें हैं, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, ये दम किया हुआ पानी बेटी को पिलाने की देर है, बेटी के रिश्ते खुद ब खुद चल कर आएंगे, हर तरह की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। आपके कारोबार में यह पानी छिड़कने की देर है, कारोबार से हर तरह की बंदिशें दूर हो जाएंगी। देखिए आज के दौर में आपके साथ बैठने वाला आपका दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, लेकिन आप ही की जड़ें काटते हैं। कोई भी आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, किसी से भी आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। फिर आज रूहानी ताकत का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिससे आपने पानी के गिलास पे पढ़ना है। आपने पानी पे बड़े बड़े अमाल पढ़े होंगे, लेकिन पानी को दम करके बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जब पानी के गिलास पे यौम अशूरा, जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन ये खास वजीफा पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर बाकी तमाम अमाल से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी अमल करते हैं वो एक तरफ, लेकिन 8, 9 और 10 मुहर्रम यौम अशूरा, जुम्मा हफ्ता और इतवार का जो खास अमल है, जो इस दिन का मकबूल अमल है, वो पानी के गिलास पे अल्लाह के 3 नामों का वजीफा है। अब नियत करने के बाद एक बार ताऊज़ और तस्मीया पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। अब देखें अमल का एक नुक्ता इस तरह समझा रहा हूँ, ये मुहर्रम के खास दिन है, खास कबूलियत की घड़ियां हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके पढ़ने या पढ़ाने में किसी तरह की गलती हो जाए, गलती आप खुद करेंगे अगर आप इस वीडियो को स्किप करके या काट के देखेंगे। मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नियत का तरीका जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह करें, क्योंकि ये मौका 1 साल बाद मिलता है। आज इस मौके को ना छोड़िएगा वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज दिन है, आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज मौका है अल्लाह से अपने हक में बेहतर फैसले करवाने का, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करवाने का, क्योंकि आज अल्लाह देने को तैयार है। ये ना हो कि फिर पूरा साल आप मांगे और आपकी हाजात मुरादें पूरी ना हो। नियत करने के बाद आपने सबसे पहले या अल्लाहु, या सलामु, या मोमिनु अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ने हैं। अल्लाह के ये 3 नाम, एक अल्लाह का जाती नाम है और 2 अल्लाह के सफाती नाम है। 8, 9 और 10 मुहर्रम यौम अशूरा, जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन या अल्लाहु, या सलामु, या मोमिनु पढ़ने से अल्लाह सलामती भी अता फरमाता है और अल्लाह मोमन की मराज फरमाता है। आज हमें जरूरत है अल्लाह की सलामती की, अल्लाह की हिफाजत की, अल्लाह के रहमो करम की। और आज ये 3 नाम पानी के गिलास पे पढ़ते ही ये पानी का गिलास आपके लिए राहत बन जाएगा, सलामती बन जाएगा, बीमारी से शिफा बन जाएगा, एक ऐसा आबे जमजम बन जाएगा, आबे हयात बन जाएगा।
جو آپ کو ہر طرح سے کامیاب بنا دے گا، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے حوالے سے، بندشوں کے حوالے سے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے۔ یعنی کہ پانی کا یہ گلاس ہر مقصد کو، ہر تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ جن لوگوں نے یہ وظیفہ پچھلے سال پڑھا، آج تک لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ وظیفہ دوبارہ بتائیں۔ میں نے خود اس وظیفے کی بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ عمل صرف 8، 9 اور 10 محرم کو کیا جاتا ہے۔ میں بھی یہ وظیفہ پڑھوں گا، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا اللہ، یا سلام، یا مومنو کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ، یا سلام، یا مومنو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا سلام، یا مومنو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا سلام، یا مومنو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ انہی کے طریقے سے پڑھے جائیں تو بہتر ہے، انہی کے طریقے سے نیت کریں، انہی کے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ پانی کا یہ ایک ایک قطرہ آپ کو کیسے کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ پانی کی طرح کامیابی کی طرح بہتے چلے جائیں گے۔ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنی کامیابی کے راستے خود بنائیں گے۔ آپ جس طرف جائیں گے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ بھی پانی کی طرح صاف اور ستھرے ہو جائیں گے، پانی کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اللہ، یا سلام، یا مومنو 21 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ دم کر دیں۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اللہ کو اپنی کتاب قرآن مجید سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس سورہ فاتحہ سے کیا۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واحد قرآنی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اور جب اس سورت مبارکہ کو پانی کے گلاس پہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ آج اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے، پریشانیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، وہ کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج پانی کے گلاس پہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج لازمی بیماری کے لیے پانی کے گلاس پہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے، ایک بار اصول برکت اور ثواب کے نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ سورہ فاتحہ کا پتہ ہی نہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی جس رکعت میں نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول ہی نہیں، اور آج آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ بھی دم کرنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے حسنین کرمین کو، تمام کربلا شہداء کو، جتنے بھی اللہ کے دین کی خاطر اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کو سال ثواب بھی کرنا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی کے گلاس پہ دم بھی کرنا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ کربلا کے شہداء کو اصال ثواب کر دے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے بگڑے کام کیسے سنوریں گے۔ یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جو آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ پیارے بھائیوں، 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن بڑے بڑے اعمال بتائے جائیں گے، بڑے بڑے اعمال کریں گے، لیکن جو ان دنوں کے خاص اعمال ہیں وہ پانی کے گلاس پہ اللہ کے یہ 3 نام اور سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی تسبیح کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن جو آپ کا خاص عمل ہے وہ پانی کے گلاس پہ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے لے کے آمین تک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں۔ محرم یوم عاشورہ کے دن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ یہ پانی انسان کے جسم میں 70% تک موجود ہے۔
اسی طرح آپ کی کامیابی میں 70 حصہ پانی کا ہے۔ اگر آج اس پانی پر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، پانی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، کیونکہ یہ عام پانی نہیں، یہ محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کا روحانی عمل کرنے کے بعد ایسا طاقتور عمل ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی گارنٹی کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شریف کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ 7 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس کو اصالہ ثواب کریں۔ اصالہ ثواب کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اللہ والوں کے راز ہیں جو آج تک کسی نے بتائے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ پانی کے گلاس پر آج تک جس انسان نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مصیبت کے لیے، جس تنگ دستی کے لیے اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، اللہ سے جو بھی مانگا ہے، اللہ نے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ سے 1 لاکھ مانگا، اللہ نے اسے لاکھوں سے نوازا۔ اور یہ قرآنی آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ جب فرشتوں پہ مشکل وقت آتا ہے، جب فرشتوں پر صحابہ کرام پہ مشکل وقت آتا، صحابہ اللہ کو اس آیت مبارکہ سے پکارتے اور اللہ صحابہ کرام کی ہر مشکل پریشانی کو ٹال دیتے۔ یہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے آج تک جس نے جو بھی مانگا ہے، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اور جب اس قرآنی آیت مبارکہ کو 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے مبارک دن پانی کے گلاس پہ پڑھا جاتا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 8، 9 اور 10 محرم، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس فانی دنیا میں بیٹھ کے اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ محرم کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں شہدائے کربلا کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہے، تجھ سے اپنی حاجات کی فریاد کر رہا ہے، بیمار ہے بیماری سے شفا چاہتا ہے، بے روزگار ہے روزگار چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے۔ بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس سے محرم کی حرمت کے مطابق، اللہ کی عظمت کے مطابق شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرماؤ، حسنین کرمین کا صدقہ عطا فرماؤ۔ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج پانی کے گلاس پہ یہ 3 عمال کرتے ہی مل جائے گا۔ آج اس عمل کو آزما لو، پوری زندگی عیش کرو گے، پوری زندگی آپ کو دوبارہ انشاءاللہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بس آپ نے اس پانی کے گلاس پہ 3 عمال پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد پانی کا استعمال کیسے کرتے رہنا ہے، پورا سال اس پانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب پیارے بھائیوں، آپ نے عمل مکمل کر لیا، عمل کا طریقہ دوبارہ سمجھ لیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام یا مومنو 21 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ پھونک مارنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، آمین تک آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے گلاس پہ پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر فرشتوں کا وظیفہ، صحابہ کا وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس قرآنی آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھ کے پانی کے گلاس پہ پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل یہاں تک مکمل ہو چکا۔ اب پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے یہ پانی کسی بیمار کے لیے دم کیا ہے تو بیمار کو پلا دیں۔ آپ اس پانی کو ایک بڑی سی گیلن میں مکس کر لیں۔ جب تک یہ پانی گیلن میں مکس کر کے اپنے پاس حفاظت سے رکھیں گے، پورا سال جب بھی کوئی بیمار ہو، کسی بھی بیمار کو یہ پانی پلا دے، کسی بھی بیماری کے لیے یہ پانی پلا دے، انشاءاللہ بیمار کی بیماری چلی جائے گی۔ اور یہ دم کیا ہوا پانی جس گیلن میں ڈالنا ہے وہ گیلن زمین پہ نہیں رکھنی، وہ گیلن کسی اونچی جگہ پہ رکھنی ہے۔
اسی طرح اگر آپ نے کسی نافرمان اولاد کے لیے پڑھا ہے تو یہ دم کیا گیا پانی نافرمان اولاد کو پلا دیں، کسی جوس میں پلا دیں، کسی کھانے میں پلا دیں، انشاءاللہ بیمار کی بیماری بھی چلی جائے گی اور اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں، آپ 8، 9 اور 10 محرم ان 3 دنوں کے اندر کوئی بھی نظر نیاز کرتے ہیں، کوئی میٹھی چیز بانٹتے ہیں، گھر میں چاول پکاتے ہیں، کچھ بھی بانٹتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، اس میں یہ پانی استعمال کریں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ گھر کی نظر میں کھیر میں ملا کے چیز بنا کے بانٹیں گے، ویسے ہی آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جسے کہا جاتا ہے، اس میں یہ دم کیا گیا پانی استعمال کرنے سے رزق اور دولت طوفان کی طرح آتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے۔ اگر آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، دکان کے 4 کونوں میں یہ پانی چھڑکیں اور کوشش کریں کہ یہ پانی زمین پہ نہ گرے۔ دکان پر کسی بھی طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں نحوستے ہیں، آپ کے گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھر کے تمام افراد یہ پانی پیئیں، گھر کے 4 کونوں میں یہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ اگر میں آپ کو 8، 9، 10 محرم یوم عاشوراء جمعہ ہفتہ اتوار کے دن پانی کے گلاس پہ یہ 3 اعمال کے فوائد گنوانا شروع کر دوں تو میں تھک جاؤں گا، لیکن اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے، اس لیے آپ دنیا کے ہر مقصد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پیارے بھائیوں، اتنی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے، ایک بار لائک تو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ واقعی لوگوں کو یہ وظائف پسند آئے ہیں۔ پھر میں آپ کے لیے انشاءاللہ 11 محرم سے لے کے 30 محرم تک بھی طاقتور اعمال لے کر آتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔